تو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔ انشائیہ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کنہیا لال کپور۔ دور جدید کے شعراء کی ایک مجلس میں مرزا غالب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس میں تقریباً تمام جلیل القدر جدید شعراء تشریف فرما ہیں، مثلاً میم نون ارشد، ہیرا جی، ڈاکٹر قربان حسین خالص، میاں رقیق احمد کھوگر، راجہ عہد علی خان، پروفیسر غیظ احمد گیز، بکرما جیت ورما، عبدالحی نگاہ وغیرہ۔ یکایک مرزا غالب داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت بعینیہ وہی ہے جو مولانا حالی نے یادگار غالب میں بیان کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں دیوان غالب کا ایک نسخہ ہے۔ تمام شعراء کھڑے ہو کر آداب بجا لاتے ہیں۔ غالب: حضرات، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جنت میں دعوت نامہ بھیجا اور اس مجلس میں مدعو کیا۔ میری مدت سے آرزو تھی کہ دور جدید کے شعراء سے شرف نیاز حاصل کروں۔ ایک شاعر: یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، وگرنہ وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب: رہنے بھی دیجئے اس بھیجا تعریف کو، من آنم کے من دانم۔ دوسرا شاعر: تشریف رکھیے گا، کہیے جنت میں خوب گزرتی ہے؟ آپ تو فرمایا کرتے تھے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن… غالب مسکرا کر: بھائی جنت بھی خوب جگہ ہے، جب سے وہاں گیا ہوں ایک شعر بھی موزوں نہیں کر سکا۔ دوسرا شاعر تعجب: جنت میں تو آپ کو کافی فراغت ہے، اور پھر ہر ایک چیز میسر ہے، پینے کو شراب، انتقام لینے کو پریزاد، اور اس پر یہ فکر کوسوں دور کہ آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، باوجود اس کے کہ آپ کچھ لکھ۔ تیسرا شاعر بات کاٹ کر: سنائیے اقبال کا کیا حال ہے؟ غالب: وہی جو اس دنیا میں تھا، دن رات خدا سے لڑنا جھگڑنا، وہی پرانی بحث، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ پہلا شاعر: میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے، اب اس مجلس کی کاروائی شروع کرنی چاہیے۔ دوسرا شاعر: میں کرسی صدارت کے لیے جناب میم نون ارشد کا نام تجویز کرتا ہوں۔ ارشد صاحب کرسی صدارت پر بیٹھنے سے پہلے حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میم نون ارشد: میرے خیال میں ابتدا مرزا غالب کے کلام سے ہونی چاہیے۔ میں نہایت ادب سے مرزا موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پڑھیں۔ غالب: بھائی جب ہمارے سامنے شمع لائی جائے گی تو ہم بھی کچھ پڑھ کر سنا دیں گے۔ میم نون ارشد: معاف کیجیے گا مرزا، اس مجلس میں شمع وغیرہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی۔ شمع کی بجائے یہاں 50 کینڈل پاور کا لیمپ ہے، اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا۔ غالب: بہت اچھا صاحب، تو غزل سنیے گا، باقی شعراء ارشاد۔ غالب: عرض کیا ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ باقی شعراء ہنستے ہیں۔ مرزا حیران ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہیں۔ غالب: جی صاحب، یہ کیا حرکت ہے، نہ داد نہ تحسین، اس بے موقع خندہ زنی کا مطلب؟ ایک شاعر: معاف کیجئے مرزا، ہمیں یہ شعر کچھ بے معنی سا معلوم ہوتا ہے۔ غالب: بے معنی؟ ہیرا جی: دیکھیے نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اگر آپ صرف معشوق کے نام کے ہی عاشق ہیں تو 3 پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضرور؟ سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ لیجئے، ڈاکٹر قربان علی حسین خالص۔ میرے خیال میں اگر یہ شعر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موزوں ہے۔ خط لکھیں گے کیونکہ چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج، اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بے رنگ ہی، پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور، چاہے مطلب کچھ نہ ہو۔ جس طرح سے میری ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں، خط لکھیں گے کیونکہ الفت ہے ہمیں، میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں، یعنی عاشق ہے تمہارے نام کے۔ غالب: یہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میری اس شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہیرا جی:
جنوں کے متعلق مرزا میں نے کچھ عرض کیا ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں؟ غالب: ہاں بڑے شوق سے۔ ہیرا جی: جنوں ہوا مگر کہاں جنوں ہوا؟ کہاں ہوا وہ کب ہوا؟ ابھی ہوا یا اب ہوا؟ نہیں ہوں میں یہ جانتا، مگر جدید شاعری میں کہنے کا جو شوق ہے تو بس یہی ہے وجہ کہ دماغ میرا چل گیا، یہی سبب ہے جو مجھے جنوں ہوا۔ غالب ہنسی کو روکتے ہوئے: سبحان اللہ، کیا برجستہ اشعار ہیں۔ میم نون ارشد: اب مرزا غزل کا دوسرا شعر فرمائیے۔ غالب: میں مقطع ہی عرض کروں گا۔ کہا ہے: عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عبدالحی نگاہ: گستاخی معاف مرزا، اگر اس شعر کا پہلا مصرع اس طرح لکھا جاتا تو ایک بات پیدا ہو جاتی۔ غالب: کس طرح؟ عبدالحی نگاہ: عشق نے، ہاں تمہارے عشق نے سمجھے تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا، اب نہ اٹھ سکتا ہوں میں اور چل تو سکتا ہی نہیں، جانے کیا بکتا ہوں میں، یعنی نکما کر دیا۔ اتنا تمہارے عشق نے، گرتا ہوں اور اٹھتا ہوں میں، اٹھتا ہوں اور گرتا ہوں میں، یعنی تمہارے عشق نے اتنا نکما کر دیا۔ غالب طنزاً: بہت خوب بھائی، غضب کر دیا۔ گیز احمد گیز: اور دوسرا مصرع اس طرح لکھا جا سکتا ہے: جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھے کچھ ہوش تھا، سب کام کر سکتا تھا میں اور دل میں میرے جوش تھا، اس وقت تھا میں آدمی اور آدمی تھا کام کا، لیکن تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا۔ غالب: واللہ کمال ہی تو کر دیا۔ بھائی اب آپ لوگ اپنا کلام سنائیں۔ میم نون ارشد: اب ڈاکٹر قربان علی حسین خالص جو جدید شاعری کے امام ہیں اپنا کلام سنائیں گے۔ ڈاکٹر خالص: اجی ارشد صاحب، میں کیا کہوں، اگر میں امام ہوں تو آپ مجتہد ہیں، آپ جدید شاعری کی منزل ہیں اور میں سنگ میل، اس لیے آپ اپنا کلام پہلے پڑھیے۔ میم نون ارشد: توبہ توبہ، اتنی قصر نفسی۔ اچھا، اگر آپ مصر ہیں تو میں ہی اپنی نظم پہلے پڑھتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے بدلہ۔ عرض کیا ہے: آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، جس کے آغوش میں یوں ناچ رہے ہیں شعلے، جس طرح دور کسی دشت کی پہنائی میں رقص کرتا ہو کوئی بھوت کہ جس کی آنکھیں کرم شبتاب کی مانند چمک اٹھتی ہیں، ایسی تشبیہ کی لذت سے مگر دور ہے تو کیا ایک اجنبی انجان سی عورت ہے جسے رقص کرنے کے سوا اور نہیں کچھ آتا، اپنے بیکار خدا کے مانند۔ دوپہر کو جو کبھی بیٹھے ہوئے دفتر میں خودکشی کا مجھے یکلخت خیال آتا ہے، میں پکارا اٹھتا ہوں یہ جینا بھی ہے کیا جینا، اور چپ چاپ دریچے میں سے پھر جھانکتا ہوں آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، تاکہ میں چوم ہی لوں عارض گلفام تیرا اور ارباب وطن کو یہ اشارہ کر دوں۔ اس طرح لیتا ہے اغیار سے بدلہ شاعر، اور شب عیش گزر جانے پر بہر جمع درم و دام نکل جاتا ہے ایک بوڑھے سے تھکے ماندے سے رہوار کے پاس، چھوڑ کر بستر سنجاب سمور۔ نظم سن کر سامعین پر وجد کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ ہیرا جی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں: یہ نظم اس صدی کی بہترین نظم ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انگیٹھی، بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہیں۔ حاضرین ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہیں۔ غالب: ارشد صاحب معاف کیجیے، آپ کی یہ نظم کم از کم میرے فہم سے تو بالا تر ہے۔ گیز احمد گیز: یہ صرف ارشد پر ہی کیا منحصر ہے، مشرق کی جدید شاعری ایک بڑی حد تک مبہم اور ادراک سے بالا تر ہے۔ میم نون ارشد: مثلاً میرے ایک دوست کے اس شعر کو لیجئے: پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے، اب بتائیے اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ غالب شعر کو دہرا کر: صاحب سچ تو یہ ہے کہ اگرچہ اس شعر میں سر اور پیر کے الفاظ شامل ہیں، مگر باوجود ان کے اس شعر کا نہ سر ہے نہ پیر۔ میم نون ارشد:
اجی چھوڑیے اس حرف گیری کو، آپ اس شعر کو سمجھے ہی نہیں، مگر خیر اس بحث میں کیا رکھا ہے؟ کیوں نہ آپ ڈاکٹر قربان حسین خالص سے درخواست کی جائے کہ اپنا کلام پڑھیں۔ ڈاکٹر خالص: میری نظم کا عنوان ہے عشق۔ عرض کیا ہے، عشق کیا ہے؟ میں نے ایک عاشق سے پوچھا، اس نے یوں رو کر کہا، عشق ایک طوفان ہے، عشق ایک سیلاب ہے، عشق ہے ایک زلزلہ، شعلۂ جوالا، عشق عشق ہے پیغام موت۔ غالب: بھائی یہ کیا مذاق ہے، نظم پڑھیے، مشاعرے میں نثر کا کیا کام؟ ڈاکٹر خالص جھنجھلا کر: تو آپ کے خیال میں نثر ہے؟ یہ ہے آپ کی سخن فہمی کا عالم۔ اور فرمایا تھا آپ نے، ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ غالب: میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی نظم ہے، نہ ترنم، نہ قافیہ، نہ ردیف۔ ڈاکٹر خالص: مرزا صاحب یہی تو جدید شاعری کی خصوصیت ہے۔ آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی فولادی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا، اور اس طرح اس میں وہ اصناف و اوصاف پیدا کیے جو محض خارجی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ میری مراد رفعت تخیل، تازگی افکار اور ندرت فکر سے ہے۔ غالب: رفعت تخیل، کیا خوب، کیا پرواز ہے! میں نے ایک عاشق سے پوچھا، اس نے یوں رو کر کہا۔ ڈاکٹر خالص چڑھ کر: عاشق رو کر نہیں کہے گا تو کیا قہقہا لگا کر کہے گا؟ مرزا آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ عشق اور رونے میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ غالب: مگر آپ کو قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حقیق احمد کھوگر: اس کی وجہ مغربی شعراء کا تتبع نہیں بلکہ ہماری طبیعت کا فطری میلان ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی کا جویا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کے روح انقلاب، کشمکش، تحقیق، تجسس، تعقل پرستی اور جد و جہد ہے۔ ماحول کی اس تبدیلی کا اثر ادب پر ہوا، اور میرے اس نکتے کو تھیکرے نے بھی اپنی کتاب میں وینٹی فیئر میں تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہم نے محسوس کیا کہ قدیم شاعری ناقص ہونے کے علاوہ روح میں وہ لطیف کیفیت پیدا نہیں کر سکتی جو مثال کے طور پر ڈاکٹر خالص کی شاعری کا جوہر ہے۔ قدیم شعراء اور جدید شعراء کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قدیم شعراء بقول مولانا آزاد حسن و عشق کی حدود سے باہر نہ نکل سکے، اور ہم جن میدانوں میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں نہ ان کی وسعت کی انتہا ہے اور نہ ان کے عجائب و لطائف کا شمار۔ غالب: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میم نون ارشد: کھوگر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ریڈیو، ہوائی جہاز اور دھماکے سے پھٹنے والی بموں کی دنیا ہے۔ یہ بھوک، بیکاری، انقلاب اور آزادی کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنا وقت حسن و عشق، گل و بلبل، شیریں فرہاد کے افسانوں میں ضائع نہیں کر سکتے۔ شاعری کے لیے اور بھی موضوع سخن ہے، جیسا کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا، آج تک سرخ سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ راجہ احد علی خان: بہت خوب، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ ایسے ہی مضامین میں سے ایک مضمون ڈاک خانہ، جو میری اس نظم کا جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا موضوع ہے۔ غالب: ڈاک خانہ؟ راجہ احد علی خان: مرزا اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ سنیے، عرض کیا ہے، ڈاک خانے کے ہے اندر آج اف کتنا ہجوم، ڈالنے کو خط کھڑے ہیں کس قدر اف آدمی، ان میں ہر ایک کی تمنا ہے کہ وہ ڈال کر جلدی سے خط یا پارسل، بھاگ کر دیکھے کہ اس کی سائیکل ہے پڑی باہر جہاں رکھ کر اسے ڈاک خانے میں ابھی آیا تھا وہ خط ڈالنے۔ جا رہے ہیں خط چہار اطراف کو، بمبئی کو، مصر کو، لندن کو، کوہ کاف کو، دیکھنا آئی ہے ایک عورت لفافہ ڈالنے۔ کون کہتا ہے کہ عورت ہے یہ تو لڑکا ہے کسی کالج کا کہ جس کے بال خد و خال اس قدر ملتے ہیں عورت سے کہ ہم اس کو عورت کا سمجھتے ہیں بدل۔ اف ہماری لغزشیں ہیں
مگر کس شخص کا یہ سب قصور، کیا نظر میری نہیں کرتی ہے کام؟ ایسا ہو گیا ہے شام کا، یا ہمارے ہے تمدن کا قصور، کہ ہمارے نوجوان ڈاک خانے میں ہیں جب آتے لفافہ ڈالنے، اس قدر دیتے ہیں وہ دھوکہ ہمیں کہ نظر آتے ہیں ہم کو عورتیں۔ زوروں کی داد دی جاتی ہے ہر طرف سے، مرحبا بھائی کمال کر دیا کہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کی سراسیمگی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نون میں مرشد۔ اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر گیز سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازے۔ پروفیسر گیز: میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی۔ ہیرا جی: تو پھر وہی نظم سنا دیجیے جو پچھلے دنوں ریڈیو والوں نے آپ سے لکھوائی تھی۔ پروفیسر گیز: آپ کی مرضی، تو وہی سن لیجیے۔ عنوان ہے لگائی۔ فون پھر آیا دل زار، نہیں فون آیا۔ سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سرد چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، یاد آتا ہے مجھے سرمہ ایک دم بالہ دار، اپنے بے خواب گھر دیہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کے دوران میں اکثر مصرے دو بلکہ چار بار پڑھوائے جاتے ہیں اور پروفیسر غیث بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب مبہوت ہے۔ حضرات، میرے خیال میں یہ کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر نے ملک کے اینٹی فاشسٹ جذبے کو خوب نبھایا ہے۔ رقیق احمد سرگوشی کے انداز میں ہیرا جی سے بکواس ہے۔ میمنون ارشد: اب ہیرا جی اپنا کلام پڑھیں گے۔ ہیرا جی: میری نظم کا عنوان ہے بینگن۔ غالب: بینگن؟ ہیرا جی: بینگن۔ اگر آپ آم کی صفت میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں تو کیا بندہ بینگن پر نظم لکھنے کا حقدار نہیں؟ غالب: معاف کیجیے گا، نظم پڑھیے۔ ہیرا جی: عرض کیا ہے، چنچل بینگن کی چھب نیاری، رنگ میں تم ہو کرشن مراری، جان گئی ہیں سکھیاں پیاری، رادھا رانی آہی گئی تو، کرشن کنیا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میں تو بھول چکا ہوں، بینگن سے یہ بات چلی تھی بھوک لگی ہے کتنی ہائے، جی میں ہے ایک بھون کے بینگن، کھاؤ لیکن رادھا پیاری، رنگ کو اس کے دیکھ کے مجھ کو یاد آتے ہیں کرشن مراری، اس لیے بھوکا رہنا بہتر چونکہ میں ہوں پریم پجاری۔ ہر طرف سے داد دی جاتی ہے۔ بعض شعراء یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں، بھائی جدید شاعری ہیرا جی کا ہی حصہ ہے۔ میمنون ارشد: اب جناب وکرماجیت صاحب ورما سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کلام پڑھ کر سنائیں۔ وکرماجیت ورما: میں نے حسب معمول کچھ گیت لکھے ہیں۔ غالب حیران ہو کر: شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں؟ میرے اللہ، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ وکرماجیت ورما: مرزا، آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دیے گئے تھے۔ دور جدید کے شعراء نے انہیں ایک قابل عزت صنف کا درجہ دیا ہے۔ غالب: جی ہاں، ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ، میراثی یا اس قماش کے لوگ گیت لکھا کرتے تھے۔ وکرماجیت: پہلا گیت ہے برہن کا سندیس۔ عرض کیا ہے، اڑ جا دیس بدیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس، سن کر تیری کائیں کائیں۔ غالب: خوب، سن کر تیری کائیں کائیں۔ وکرماجیت ورما: عرض کیا ہے، سن کر تیری کائیں کائیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، بول یہ تیرے من کو بھائیں، مت جانا پردیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس۔ میمنون ارشد: بھائی کیا اچھوتا خیال ہے پنڈت صاحب، میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا، وہ بھی مرزا کو سنا دیجیے۔ وکرماجیت: سنیے، پہلا بند ہے، بول کبوتر بول، دیکھ کوئلیا کوک رہی ہے، من میں میرے ہوک اٹھی ہے، کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے، بول گٹرگوں بول کبوتر، بول کبوتر بول۔ باقی شعراء یک زبان ہو کر بول کبوتر بول کبوتر بول کبوتر بول۔ اس اثنا میں مرزا غالب نہایت گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وکرماجیت ورما: اب دوسرا بند سنیے، بول کبوتر بول۔ کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں میرے تانے سہتا ہے، بھید یہ سارے کھول کبوتر بول کبوتر بول۔ باقی شعراء یک زبان ہو کر بول کبوتر بول کبوتر بول کبوتر بول۔ اس شور و گل کی تاب نہ لا کر مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔
उर्दू लिसनर। अब सुनिए और जानिए।